بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ امریکہ روس جنگ کا طبل بج چکا ہے۔ امریکہ کے صدر کا جرمنی کا دورہ، جرمنی اور امریکہ ایک ہو گئے۔ روس کے خطرناک حملے شروع، ٹرمپ بھی میدان میں آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ اور روس ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ امریکی صدر کے خطرناک ترین اور تازہ ترین بیانات سامنے آئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو امریکہ کی ویب سائٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ روس کے خطرناک سائبر میزائل حملے جاری ہیں۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار نے انکشاف کیا کہ پیر کے روز بعض بڑے امریکی ایئرپورٹس کو سائبر حملوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ABC نیوز کو ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ حملے روس کے اندر سے ایک حملہ آور نے کیے ہیں۔ خوش قسمتی سے ایئرپورٹس کے جس سسٹم کو نشانہ بنایا گیا وہ ہوائی ٹریفک کنٹرول، ایئر لائنز کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن یا ٹرانسپورٹیشن سے وابستہ نہیں تھا، لہٰذا یہ سب امور ایسے طریقے چلتے رہے۔ سب سے پہلے صبح 3 بجے کئی ہوائی اڈوں سے سائبر اٹیکس کی اطلاعات موصول ہونا شروع ہوئیں۔ سائبر سیکیورٹی اینڈ انفراسٹرکچر سیکیورٹی ایجنسی نے اطلاع دی کہ لاگارڈ ایئرپورٹ کے نظام کو نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم سسٹم کو بحال کر دیا گیا ہے۔ ABC نے بتایا ہے کہ پروگرامرز اور انجینئرز ان خامیوں کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جن کے ذریعے ہیکرز ان ویب سائٹس کو ہیک کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ خیال رہے کہ ان دنوں یوکرین جنگ کے باعث روس اور امریکہ میں کشیدگی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ دوسری جانب روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروف نے کہا ہے کہ اس فرد کاری کے لیے روس کے دروازے کھلے ہیں، تاہم واشنگٹن کی جانب سے یوکرین کے جارحانہ کردار کی حوصلہ افزائی تنازع کے سفارتی حل کی کوششوں کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ زخاروف نے روسی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر خاص طور پر امریکہ کے لیے اپنی بات دہرا رہے ہیں کہ یوکرین میں ہم نے جو باتیں طے کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ ماریا زخاروفا نے کہا ہے کہ روس فرد کاری کے لیے کھلا چیلنج ہے اور اس کی شرائط بھی اچھی طرح معلوم ہے، اور جب تک واشنگٹن کیف کے جارحانہ کردار کی حوصلہ افزائی کرتا رہے گا، یوکرینی تخریب کاری کی دہشت گردی کو روکنے کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہے گا، سفارتی حل تلاش کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرینی دارالحکومت کیف اور دیگر شہروں پر روسی میزائل حملوں کی شدید مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ یہ حملے پوتن کی طرف سے چھیڑی گئی غیر قانونی جنگ کی مکمل شفافیت کو بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ ان حملوں میں عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اور بیکار فوجی اہداف کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ہم روس پر اس خوفناک جارحیت کی قیمت لاگو کرتے رہیں گے۔ امریکی صدر کا یہ بیان روس کی جانب سے کیف اور یوکرین کے درمیان شہروں کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کے لیے 80 سے زائد میزائل برسانے کے بعد سامنے آیا تھا۔ دوسری طرف پوتن نے دھمکی دی تھی کہ اگر کیف نے دوبارہ روسی سرزمین پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس سے بھی زیادہ سخت رد عمل دیا جائے گا۔ ماریا زخاروفا نے کہا ہے کہ روسی سفارتکاری کے لیے کھلا ہے اور اس کی شرائط بھی اچھی طرح معلوم ہے۔ جب تک واشنگٹن کیف کے جارحانہ کردار کی حوصلہ افزائی کرتا رہے گا، یوکرینی تخریب کاری کو نہیں روکے گا، اسی طرح ہم نشانہ بناتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرینی علاقوں کے الحاق پر روس کا مواخذہ ضروری ہے۔ بائیڈن اور شولٹز کا اتفاق ہو گیا ہے۔ ماسکو کی جانب سے یوکرین کے 4 علاقوں پر روس میں الحاق کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے اتوار کے روز امریکی صدر جو بائیڈن، جرمن چانسلر اولاف شولٹز نے کہا ہے کہ یوکرینی علاقے کے الحاق کے بعد روس کو مواخذہ ضروری ہے۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھنے اور عالمی بحران کے حل کے لیے پائیدار توانائی کے اصول پر زور دینے پر اتفاق کیا تھا۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ روس کا یوکرین کے 4 علاقوں کو ضم کرنے کا اعلان دھوکہ دہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اعلان کر کے ماسکو نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ روس کی جانب سے خود مختار یوکرینی علاقے کو ضم کرنے کی
धोखाधड़ी की कोशिश करके मजम्मत करता रहा है। रूस अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मॉस्को जहाँ कहीं भी पुरअमन ममालिक मौजूद हैं उनकी भी तौहीन का मुर्तकिब हो रहा है। बाइडन ने मजीद कहा कि अमेरिका हमेशा यूक्रेन की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा शर्तों का एहतराम करता रहेगा। हम यूक्रेन की फौजी और सफारती ताकत को मजबूत बनाते हुए अपनी सरजमीन को दोबारा हासिल करने की इसकी कोशिशों की हमायत करते रहेंगे। यूक्रेन को $1.1 अरब की इजाफी सिक्योरिटी इमदाद भी जारी रहेगी। इसके अलावा अमेरिकी सदर पागल हो चुका है और उन्होंने खतरनाक तरीन बयानात पाकिस्तान के लिए भी दिए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की जो बाइडन इंतजामिया यूक्रेन को फौरी तौर पर नए पैकेज के तहत $725 मिलियन मालियत का बारूदी सामान और जंगी गाड़ियाँ देगी। ताहम दो अमेरिकी हकाम का कहना है कि इस नई इमदाद खीप में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से मुतल्लिक़ हालात नुमायाँ नहीं होंगे। इस पैकेज की अमली शक्ल इख्तियार करने के बाद यूक्रेन को अब तक अमेरिका की तरफ से दी गई फ़ौजी इमदाद की मालियत $17.5 अरब हो जाएगी। अमेरिका यूक्रेन को ये इमदाद 24 फरवरी के बाद दे रहा है, जब यूक्रेन ने हम पर हमला किया था। रूस ने अमेरिकी हकाम ने इस नए इमदादी पैकेज के बारे में बताया है कि यह फौरी बरूएकार होगा। नीज़ रूस की तरफ से यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर हालिया इमदादी पहला पैकेज है। उनका अमेरिका का कहना है कि जब तक पैकेज का आदमी तौर पर बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो जाता, इस पैकेज की मालियत और इसमें शामिल जंगी सामान में तब्दीली या इजाफा कमी हो सकती है। इम्कानी तौर पर पैकेज पिछले हफ्ते यूक्रेन को भेजे गए इमदादी पैकेज से मुख्तलिफ हो सकता है। याद रहे कि पिछले हफ्ते भिजवाए गए इमदादी पैकेज में मिसाइल शामिल थे। वो पैकेज रूस के मिसाइल हमलों को जवाबी शिकस्त देने के लिए तैयार किया गया था, जिसके फ़ायदे भी हासिल हुए हैं। बताया गया है कि यूक्रेन को इसी हफ्ते अमेरिका और जर्मनी की तरफ से जदीद तरीन तैयारा शुदा निज़ाम मिल जाएगा, जिसमें मिसाइल हमलों और ड्रोन्स का जवाब देने की अहलियत होगी। ये इमदादी पैकेज रूसी सदर के खसूसी इख्तियार प्रेसिडेंटल अथॉरिटी के तहत दिया जा रहा है। इस इख्तियार के तहत सदर को इख्तियार हासिल है कि फौरी तौर पर अमेरिकी स्टॉक में से किसी मुल्क को फौजी इमदाद दे सकें। इस इख्तियार के तहत सदर कांग्रेस से पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती। यूक्रेन के लिए अमेरिकी माली साल 2023 के दौरान ये दूसरा PDA पैकेज होगा। ये इख्तियार मजमूई तौर पर अमेरिकी सदर को दिसंबर के वस्त तक 3 से $7 अरब की फौजी इमदाद दूसरे मुल्कों को देने का इख्तियार देता है। दूसरी जानिब बेलारूस की यूक्रेन जंग में रूस का साथ देने का खदशा है। नेटो का भी अहम तरीन ऐलान सामने आ गया, जिसमें बेलारूस ने कहा है कि हम रूस की हर मुमकिन मदद करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी कीमत को चुकाना पड़े।